أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو یقین کامل ہے وہ سیرت حضرت سید عثمان لکھے گا. سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحج کے اندر اسلام کی دو عظیم قربانیاں پیش کی ہیں. ایک 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام امت مسلمہ ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی پیش کرتی ہے، اور 18 ذی الحج کو مظلوم مدینہ، کاتب وحی، سفیر رسول، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے خون کی قربانی پیش کرتے ہیں. سامعین محترم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک خوبصورت شخصیت ہیں، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ذی الحجہ کی مناسبت سے آج ان کا بھی تذکرہ ہو جائے. سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو بے شمار صفات حمیدہ، اخلاق انیقہ، علوم نبوی کا خزینہ، صفات کمالات کا جمیلہ اور نظامت عظیمہ سے نوازا، اور آخر میں اپنی رضا کا سندیسہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ کے ساتھ جاری فرمایا. اور حبیب خدا نے ارشاد فرمایا: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو شاعر کچھ یوں گویا ہوتا ہے: وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ، وہ چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. سامعین ذی وقار، انہی کے اندر سے ایک انتہائی خوشبودار، دیندار، منصار، امت مسلمہ کا غمخوار، ملت اسلامیہ کا معمار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبدار، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تابعدار، نہایت شبدار، جود و سخا کا تاجدار، حفاظت کتاب کردار، جس پر گواہ آیت آبدار. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل، کہ وہ رات کو قیام کرنے والے ہیں، ساجدوں سجدہ کرنے والے ہیں، وقائمی قیام کرنے والے ہیں، یحذر الآخرۃ اور روز آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، ویرجو رحمت ربی اور میری رحمت پر کامل یقین رکھنے والے ہیں. سامعین محترم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد بننے والے شخصیت ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی غمگساری کرنے والی شخصیت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے سب سے پہلے
انسانیت کی خدمت کرنے والے حضور کی امت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ سامعین محترم، حضرت عثمان عام شخصیت نہیں ہے، مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ بیر روما کو مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ مجاہدین اسلام کی تیاری کے لیے پیسے اور مال دینے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ بہت سی بشارتوں کے مصداق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ سامعین محترم، میں حضرت عثمان کی کس شان کا تذکرہ کروں، کس رفعت کا آپ کے سامنے بیان کروں، کس بلندی اور مرتبے کا آپ کو جائزہ دوں، کس شان کا آپ کا سامنے بیان کروں، ان کی رفعت کا، ان کی عظمت کا، ان کی شان کا، ان کی بلندی کا، ان کے مرتبے کا میرا رب ہی جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار میں سے تھے اور بہت ہی محترم شخصیت تھے اور نہایت شب گزار تھے، نمازی پرہیزگار تھے۔ سامعین محترم، اسلام کے اندر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اب اگر میں شاید مجمع میں سے پوچھوں اسلام کے تیسرے ہیرو کا نام کیا ہے، بمشکل 4-5 ہاتھ کھڑے ہوں گے جو یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم نے اپنے ان آقا کو، ان بڑوں کو، رہنماؤں کو، مولاؤں کو بھلا دیا ہے۔ آج دنیا بھی اور رب بھی ہمیں بھلاتا چلا جا رہا ہے۔ تو سامعین محترم، گزارش یہ ہے 18 ذی الحجہ پھر بروز منگل کو ملک پاکستان اور پوری دنیا میں آ رہا ہے ایک پیغام لے کر کہ ہم حضرت عثمان کی سنت کو زندہ کریں، تو پھر فلسطین والے، غزہ والے تنہا نہیں ہیں بلکہ 7 ارب مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے منگل کو اپنے گھروں میں حضرت عثمان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا نام بلند کیا جائے، ان کے واقعات پڑھ کر سنائے جائے، ان کے نام اپنے بچوں کے نام پر رکھے جائیں۔ آپ ان تمام کاموں کے لیے تیار ہیں؟ تو آخر میں اتنا ہی بس کہوں گا، آپ نے عثمان غنی کہنا ہے کہ داماد نبی ہم زلف علی، آپ نے عثمان غنی کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ آج اویس قادری اور یاسین قادری بدبخت کسی چینل پر بیٹھ کر جب آج بھول گئے ہیں کہ یہ مسلمان وہی ہے جو 1985 کے اندر تھے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے اندر ابھی بھی دل ہے، ابھی بھی وہی خون ہے، ابھی بھی وہی جگر ہے، وہی بچے ہیں، وہی نوجوان ہیں، وہی لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ اگر تم گستاخی کرو گے ہم ان کو روکنے کے لیے تمہارے سامنے آہنی دیوار بن جائیں گے۔ تو آپ نعرہ بلند کر دیجئے، داماد نبی ہم زلف علی، بلند آواز سے ہاتھوں کے اندر طاقت پیدا کر کے اپنے مکوں کو تلوار بنا کر کے داماد نبی ہم زلف علی۔ اس طرح نہیں مزہ نہیں آ رہا، پتہ چلنا چاہیے آج عثمان کے دیوانے جہاں مچل رہے ہیں، کچھ بدبخت حضرت عثمان کو متنازع بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، میرے نبی نے اپنی زندگی میں کسی گستاخ کا بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان کے گستاخ کا بائیکاٹ کیا ہے، اور بھائی ہم ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ بلند آواز سے ہاتھوں کو تلوار بنا کر، ان کو لہرا کر، اپنے دلوں میں یہ عزم پیدا کر کے اگر آج وہ وقت آ جائے کہ جانیں مانگی جائے، خون لیا جائے، ہم تیار ہیں۔ داماد نبی
داماد نبی ہم زلف علی، داماد نبی ہم زلف علی، دعا ہے رب لم یزل سے کہ یا الہی آج پھر تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق اعظم کی آن پیدا کر، جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔